سرف ایکسل نیکی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقرار بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ہے کہ جن کو میں جب بھی دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کیا بات ہے بھائی, زندہ باد, چھا گئے ہیں, لگے رہیں. بالکل. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے ان کو کوشش کرتے ہوئے, ان کو ایفرٹ کرتے ہوئے دیکھا, اور آج الحمدللہ پاکستان میں اعتبار کی, اعتماد کی ایک علامت بن چکے ہیں, ایک ایسا سمبل بن چکے ہیں انسانیت کی خدمت کا کہ جسے آپ کسی مسلک سے, کسی مذہب سے نہیں جوڑ سکتے. بلا تفریق ہر ایک انسان کی خدمت جاری ہے, چاہے وہ علاج کے محاذ پر ہو, چاہے وہ راشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ گھروں کی فراہمی ہو, ہر اعتبار سے انسانوں کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک ایسے میگا سکیل پر کہ شاید آج سے پہلے پاکستان میں اس اعتبار سے انسانیت کی خدمت نہیں کی گئی. ظفر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, اور جے ڈی سی کا سفر, ظفر عباس صاحب کا سفر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اور آج ماشاءاللہ جے ڈی سی اور ظفر عباس صاحب, میں پھر کہوں گا کہ انسانیت کی خدمت کی ایک علامت بن چکے ہیں الحمدللہ. ظفر بھائی ویلکم, اور ہمیں آپ پہ بہت فخر ہے. پروردگار دو عالم آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اسی طرح سے یہ خدمت جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی اور خوشی کی بات جو ہم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جے ڈی سی کو, انسانیت کی خدمت کو ایک ایسے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ اب یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کون ہے, آپ کون ہیں, اور جو مستفید ہونے والا ہے وہ کون ہے, اس کا تعلق کس سے ہے. تو یہ ذرا تھوڑا اپنا سفر کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے, کیا مشکلات پیش آئیں, کیا ویژن تھا, آگے کیا کرنا ہے انشاءاللہ. اقرار بھائی بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر آپ کو اپنا پورا مشن سمجھا دیتا ہوں. مجھے بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے دعوت آئی کہ آپ نے ہمارے یہاں پورے پاکستان کے 1500 قابل ترین طالب علم آ رہے ہیں, ان کو آ کے آپ نے ہیومینٹی پہ لیکچر دینا ہے. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں وہاں چلا گیا, وہاں گیا تو انہوں نے میرا کچھ زیادہ استقبال کر دیا, 5 منٹ کلیپنگ کر دی کھڑے ہو کے. 1500 بچے, تو انہوں نے کہا ہماری تاریخ میں اتنا کراؤڈ ایک ساتھ کسی کو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا چھوٹا سا ٹیسٹ میں آپ کا لے لیتا ہوں. اچھا. میں نے بولا کہ جی میں آپ کی یونیورسٹی میں آیا ہوں, آپ سب آڈیٹوریم میں آ گئے. باہر موٹر سائیکل پہ میاں بیوی جا رہے ہیں, اور وہ میرپور خاص سے کراچی میں نوکری کرنے کے لیے رہائش پذیر تھے. ٹرک آیا, ان کو روند کے چلا گیا. شوہر اور چھوٹا بیٹا مر گیا. بڑا بیٹا اور بیوی وہاں کھڑی تھی, اس نے بولا 2000 روپے شوہر کی جیب میں نکال لیے, میت کی جیب سے, باقی پیسے جو ہیں وہ ہم کہیں سے مانگتے ہیں, اپنے گاؤں لے جاتے ہیں, دفنانے کے پیسے گاؤں والے دے دیں گے, ہمارے پاس اور پیسے ہیں ہی نہیں, جو پیسہ کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے. اب میں نے کہا بچوں آپ کا امتحان یہاں سے شروع ہو رہا ہے, آپ بہت قابل ہیں نا, مجھے اب جواب دیں. اس عورت کا بیٹا جو بچ گیا زندہ 9ویں کلاس میں تھا, اس نے کہا امی یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ, یہاں بچے پڑھتے ہیں امیروں کے, آئیں چلیں یہاں چلتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں. وہ لوگ اندر آئے, لوگوں نے بتایا سب آڈیٹوریم میں, اندر آ کے دروازہ دستک دی, اندر آئے. اس نے دیکھا اتنے گلیمرس ڈریسنگ, لڑکے لڑکیوں کے, پیسے والے لوگ. لڑکا شرما کے بھاگ گیا. ماں نے اس کو ریکویسٹ کی, ہاتھ جوڑے, بیٹا آ جاؤ, باپ کی میت خراب ہو جائے گی, 2 ایمبولینسیں کرنی ہے, ایک پہ تمہارے بھائی کی میت رکھنی ہے, ایک پہ تمہاری میت رکھنی ہے, اور میرپور خاص لے کر جانا ہے. تو 15 ہزار روپے چاہیے. اتنے میں ایک لڑکی کے پاس گئی وہ عورت, اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اور ریکویسٹ کی کہ پلیز میرے شوہر اور بیٹے کی میت لے جانی ہے, 30,000 روپے چاہیے, آپ سب تھوڑا تھوڑا. اس نے کہا نہیں میرے ابو کی فیکٹری ہے, میں ایک سیٹ کی بیٹی ہوں, یہ لیں چیک اور میت لے جائیں. وہ عورت وہاں سب کو دعا دیتے ہوئے باہر آ گئی. میں نے بیٹھے ہوئے بچوں سے بولا تم سے میرا سوال ہے, جب وہ بچہ شرما کے بھاگا تھا, وہ جو بچہ شرما کے بھاگا تھا اس کا نام کیا تھا؟ پوری یونیورسٹی میں سناٹا ہو گیا. میں نے ٹیچروں سے نہیں پوچھا, وہ تو بڑے ہیں نا, میں نے بچوں سے بولا, میں نے کہا آپ تو قابل ترین بچے ہو, آپ پاکستان بھر سے آئے ہو, وہ بچے کا نام بتاؤ جو بھاگا ہے, جس کے بھائی کی میت اور باپ کی میت جانی ہے. انہوں نے کہا اس نے بچے کا نام نہیں لیا. میں نے کہا اچھا اس عورت کا نام بتاؤ جس نے تم سے پیسے لینے سے پہلے بتایا کہ میں کون ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی اس عورت نے اپنا نام نہیں بتایا. میں نے کہا افسوس کا مقام ہے. میں نے کہا آپ انتہائی قابل ترین بچے تھے, جس کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں, اور جس کا شوہر مر جائے اس کو بیوہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ نظام اب ختم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر آپ سے ایک روٹی مانگ رہا ہے اور آپ اس سے بولو نہیں پہلے اپنا مذہب بتائیں, اپنا مسلک بتائیں, بہتر مائک. ہاں, اور ایک مسلک اور مذہب پوچھ کے ایک روٹی دینے کے لیے آپ اس سے اتنا ٹیسٹ لے رہے ہو کس شہر میں رہتے ہو, تمہاری واہ 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 واہ. تو بس یہ سوچ تبدیل کرنے کا ایک ایکشن ہے. میرا تعارف بھی یہی ہے کہ دیکھیں اگر کوئی مجھ سے آ کے بچہ بولے کہ میں 5 سال کا ہوں, ہندو ہوں, 4 دن سے بھوکا ہوں, ایک روٹی دے دو, نہیں تو میں مر جاؤں گا. زکوٰۃ کا پیسہ نہیں, 15 روپے ہے, لوگ سگریٹ پیتے ہیں, پان کھاتے ہیں, میں وہ 15 روپے نکالوں اور اس لیے اس کو نہیں تو نہیں, میں آپ میرے مذہب سے نہیں ہیں. اور وہ بچہ مجھے کہیں راستے میں مرا ہوا مل جائے شام میں جب میں گھر جا رہا ہوں, تو میں خدا کی بارگاہ میں پھر تو لعنت ہے ایسی انسانیت پہ اور ایسے قاتل سمجھوں. دیکھیں ہم نے کووڈ میں بھی راشن بانٹا, دنیا کا سب سے بڑا راشن پروگرام چلایا, صرف ایک اعلان کیا, مسجد, مدرسہ, امام بارگاہ, مندر, چرچ, گردوارہ, کسی کا بھی لیٹر ہے, کیا بات ہے, جتنا لکھا ہو لے جا.
اللہ اکبر. یہ ہماری لائن ہے. اچھا ظفر بھائی ایک دو سوال ہے میرے ذہن میں اور میں اکثر سوچتا بھی ہوں کہ جب بھی کوئی خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے ظفر عباس اس گھر میں ضرور گری. تو یہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ یہ طے ہے کہ ایک خودکشی کا واقعہ ہوگا تو ظفر عباس اس گھر کا وزٹ ضرور کریں گے. لازمی ہے نا. دیکھیں میں شہر میں رہتا ہوں جو شہر پاکستان کا 69% ریونیو دیتا ہے, صحیح ہے نا, اورنج ٹرین بھی چل رہی ہے پورے پاکستان میں, کراچی ریونیو دیتا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں پورے پاکستان میں. میرے شہر میں نہیں بن رہا, مجھے اس کا غم نہیں ہے, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے نا. لیکن اس شہر میں جہاں امیر لوگ رہتے ہیں, اگر وہاں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے, کوئی شخص اس لیے خودکشی کر رہا ہے اپنے 6 بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا کہ اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی, تو میں جاؤں گا, وہ حقیقت دکھاؤں گا تاکہ جو مخیر حضرات ہیں وہ دیکھیں کہ اس شہر میں لوگ اس وجہ سے مر رہے ہیں. امیر لوگ دیکھیں, سیٹ دیکھیں, سرمایہ دار دیکھیں. ابھی جو میڈیا سے ریلیٹڈ ایک بندے نے خودکشی کر لی جس کی ویڈیو میں نے دکھائی, سردی, اس کے 6 بچے 3 بغیر شرٹ کے سو رہے, بیٹی اس کی اور اس کے 2 بیٹیاں اور تینوں بچے الگ سو رہے, 6 کے 6 بچے سو رہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے پھندے میں امی کے روپٹے میں جو لٹک رہا ہے وہ ان کا باپ ہے. یا اللہ. صرف کیوں خودکشی کر لی انہوں نے؟ کیونکہ باپ بے روزگار تھا اور کھانے کو نہیں تھا. پیٹرول کی ہڑتال تھی, باپ ماسٹرز کیا ہوا لڑکا تھا, اس کو کسی نے اپنا خراب رکشہ دے دیا تھا, پیٹرول بھروانے گیا, پیٹرول کی ہڑتال تھی, 12 گھنٹے لائن میں کھڑا رہا, ہمت ہار گیا, گھر آیا, بچوں کو پیسے دیے, بیٹا ٹافی کھا لو نیچے جا کے. بچے ٹافی کھا کے آئے, ذہن بناتا رہا, ماں سے بولا بچوں کو سلا دو, بیوی سے بولا, اس نے سلا دیا. ابھی بچے سو رہے ہیں, محلے والے روپٹا کاٹ کے اس کی میت لے جا رہے. جب بچے سو کے اٹھیں گے تو ان کے نام میں اضافہ ہو چکا ہوگا لفظ یتیم. تو میں یہ بات کیوں نہیں, میں تو یقین جانے جو موبائل اسنیچنگ کرتے ہوئے لوگ مارے جاتے ہیں نا روڈوں پہ, میں ان کے بھی گھر جاتا ہوں, میں لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس نے غلط کام کیا, اس نے حرام کام کیا, اس نے گناہ کیا, لیکن یار اس سے پوچھو تو کیوں یہ نوبت آئی. کوئی تو ذمہ دار ہوگا, ریاست ذمہ دار ہے, حکومت. 3000 روپے کی ماں کی دوائی کے لیے وہ گریجویٹ کیا ہوا لڑکا, وہ IT انجینئر چوری کرنے نکل گیا. صرف 50 دن میں 70,000 کیس رپورٹ ہو گئے اسنیچنگ کے. کیا ڈاکوؤں کے قبیلے آ گئے ہیں کراچی میں؟ نہیں, بے روزگاری. میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, اتنے دہلا دینے والے مناظر ہیں. آپ صرف اپلیکیشن اٹھائیے, کیونکہ JDC کسی سے مسلک مذہب نہیں پوچھتا. ہمارے یہاں دن کی 10-10 ہزار اپلیکیشنیں آ رہی ہیں اور لوگ اس میں لکھ رہے ہیں ہم نے زندگی میں کسی سے بھیک نہیں مانگی تھی, ہم نے اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑوا دیا ہے, ہم نے اپنے مالک مکان کے دھکے کھائے, اپنا ایریا چھوڑ دیا, اب دوسرے ایریا میں شفٹ ہو گئے. لوگ, آپ یقین جانیں, کوئی عورت جب آفس کے باہر کھڑی ہوتی ہے نا, آپ اس کے پاس حلیہ دیکھیں گے, آپ سمجھیں گے خاتون ڈونیشن دینے آئی ہیں. نا 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 نا, وہ بولتی ہے کہ میں درخواست لے کے آئی ہے, درخواست لے کر آئی ہے, اور وہ بولتی ہے کہ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے قدم گھر سے لے کر یہاں تک 5 منٹ کا فاصلہ تھا, اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے. میں شوہر سے پوچھے بغیر آئی ہوں, مجھے نہیں معلوم, میرے گھر کی بجلی کٹ جائے گی, میرے گھر کا رینٹ پے نہیں ہو پا رہا, شوہر کی تنخواہ 50,000 روپے ہے, 3 مہینے سے نہیں ملی ہے, بچوں کو اسکول میں شرمندہ کیا جا رہا ہے, مالک مکان مجھے تھریٹ کر رہا ہے, راشن والے نے ادھار بند کر دیا ہے. لوگوں کے حالات جا چکے ہیں. تو ظفر بھائی ابھی میں اپنے پیروں پہ کھڑا, مجھے لگا میں گر جاؤں گا شاید نا, ایک جھرجھری آئی مجھے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں جو بڑی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی, جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس وقت وہی جھرجھری محسوس کر رہے ہیں آپ کی یہ ساری گفتگو سنتے ہوئے, اور وہ کہیں خود کو بھی اس ساری صورتحال کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنا رول کریں, لوگوں کی مدد کیا کریں, کیسے کریں. اپنے خاندان, صرف اپنے خاندان, ہاں, اپنے خاندان میں دیکھ لیں جن رشتہ داروں کو آپ دعوتوں میں نہیں بلاتے, یا جو آپ کے بیٹی کی شادی میں آتے ہیں نا, ان کا اوپر نہیں بٹھاتے, حالانکہ آپ کے سگے, صرف اس لیے کہ ان کے بچے اچھے کپڑے نہیں پہنے, ان کا وہ آپ کا سگا بھائی کسی کمپنی میں ملازم ہے, اچھی نوکری پہ نہیں ہے, تو بھائی ان کی مدد کر دو, اپنے محلوں میں مدد کر دو. میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, ہم نے جو بھی ڈائلیسس سینٹرز کھولے فری, کیوں کھولے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میری والدہ کو خدا نخواستہ ڈائلیسس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہفتے میں 3 ڈائلیسس ہوں گے. پرائیویٹ اسپتال ایک ڈائلیسس کا مطلب کتنا ہے, کتنے روپے ہیں؟ 15,000 20,000 25,000, جس لیول کے اسپتال میں جائیں گے اس لیول کا پیسہ دینا ہے آپ کو. یا پھر آپ وہاں جائیے, اس کے کان میں بولے بھائی زکوٰۃ فنڈ ہے, ساتھ بیٹا کھڑا ہوا ہے نا, ساتھ بہو کھڑی ہے, سن نہ لے. اچھا بھائی نہیں, زکوٰۃ فنڈ تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اچھا 15,000 کا ایک ڈائلیسس, یعنی 45,000 روپے ہفتے کے, 1,80,000 مہینے کا. اور اگر اماں 10 سال زندہ رہ گئیں تو فیملی 3 کروڑ روپے کی مقروض. اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے مکان کی فائل بیچ دیں. امی کا ڈائلیسس ہے, بیوی کی پہلی انگوٹھی بیچ دی, بیوی سے اس کی چین بیچ دی, بیوی کا ایک کڑا بیچ دیا, بیوی لڑ گئی. اماں تمہاری بیمار ہیں, میری اماں کی نشانیاں کیوں بیچ رہے ہو؟ وہ بھی تو عورت ہے نا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ان دی اینڈ گھر ٹوٹ رہے تھے لوگوں کے, لوگ اپنے سب کچھ ماں باپ کی جمع پونجی رکھوا رہے تھے, بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے تھے کہ یار میرے بھائی کا ڈائلیسس ہے, میرے بیٹے کا ڈائلیسس ہے. ہم نے بولا کیا کیا جائے؟ ہم نے کہا پورے پاکستان میں فری ڈائلیسس سینٹر کھولیں گے. کانفیڈنس کہاں سے آیا؟
कॉन्फिडेंस आया कोविड के राशन से, कॉन्फिडेंस आया कोविड के फ्री अस्पताल से। आप 1,40,000 एक रात का ले रहे थे ना अस्पतालों में, एक मरीज से 22-22 लाख ले रहे थे। हमने फ्री अस्पताल खोला, 2.25 लाख चलाया, डोनर ने हमें जलील नहीं होने दिया। हमने 30,000 बोरे राशन रोजाना बांटा 4 महीने 10 दिन तक। तो हमने बोला अस्पताल खोलो फ्री। हमने पहला डायलिसिस सेंटर लियाकताबाद में खोला। रमजानों में सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं डायलिसिस, जाके देख लें। दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन है। कितने डायलिसिस सेंटर्स हैं अभी माशाल्लाह 17 के करीब डायलिसिस सेंटर्स कराची में बहुत स्पीड में रेडी काम चल रहा है। काम हो रहा है जिनमें 3 खुल चुके हैं, समनाबाद और सोल्जर बाजार और लियारी का इस हफ्ते इफ्तिताह हो जाएगा। हर इलाके में खुल रहा है। और गुलशन का इफ्तिताह हो गया, सरजानी टाउन का इफ्तिताह हो गया। सरजानी टाउन में तो एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी फ्री है। क्या जिसमें मैं आया था, जिसमें आप और गवर्नर सिंध आए थे। छोटे छोटे डायलिसिस सेंटर है, लेकिन देखो अपने इलाके के 600 मरीजों, किसी को भीख नहीं मांगनी, जबरदस्त। किसी अमीर के दरवाजे पे नहीं जाना कि अम्मी को एक दिन की जिंदगी और दे दो। देखें जो डायलिसिस पे आ गया, ट्रांसप्लांट नहीं है, जब तक कब्र में नहीं जाएगा उसको हर दूसरे दिन मशीन पे लेटना है। अब बेटा क्या करे, उसकी तनख्वाह 60,000 रुपए, अम्मी के डायलिसिस के लिए 1,60,000 चाहिए, घर का रेंट 25,000 है, राशन 12,000 का है, छोटे भाइयों की फीस 5,000 रुपए, 1 रुपया नहीं बच रहा। तो लोग क्या करते हैं, अब सुनिए, अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि यार अम्मी के पहले 3 डायलिसिस होते थे, अब हम 2 पे ले आए। हम 2 पे ले आए। डॉक्टर मेडिकल रीजन नहीं है। क्यों? बस हो रही है। अब अल्लाह ताला से शिकायत कर लेना, तुम अगर जिंदा रही ना 5-7 साल, मेरे बच्चे 2 करोड़ के मफरूज हो जाएंगे। तो भाई फ्री। अच्छा लोग साथ दे रहे हैं, कोई अपने मरूमीन की जानिब से पूरी मशीन लगवा रहा है। मैं ये चाह रहा था कि जाते जाते बता दें, जितने लोग देख रहे हैं दुआ तो दे रहे हैं, और वो क्या कर सकते हैं या किस तरीके से, ये जाते जाते बता देखें। इस वक्त हम दुनिया की सबसे बड़ी सहरी करा रहे हैं, अवामी सहरी। मुकद्दस मकामात पे जो सहरी होती है वो तो एक जाहिर है, एक अलग मामला है। हमने फ्री कब्रिस्तान खोल दिया है भाई, उसकी आखिरी सड़कें डलवानी है, प्लेन हो चुका है, 1 रुपया चार्ज नहीं होगा किसी मरने वाले मुसलमान से, 50 साल कब्र मौजूद रहेगी। सहरी के अंदर जिम्मेदारी लें, अफ्तारी में लें, वो खाना जो एक मिडिल क्लास गरीब आदमी सिर्फ रेस्टोरेंट के बोर्ड पे देख सकता है, अंदर जाने का तो तसव्वुर नहीं है। सवाल ही पैदा। आप नाम ले लें बड़े बड़े ब्रांड के फास्ट फूड के, क्या उसमें लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने शौहर के साद एक दफा जाके 800 रुपए के 2 बर्गर खा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। 800 रुपए 4 दिन का घर का खाना है। इस वक्त आज जब हमारे मुल्क के अंदर लोग 80% के करीब आबादी अफ्तार छोड़ चुकी है, सिर्फ खाना, हम जो चीज़ें आज से 5 साल 4 साल पहले देखते थे कि हमारी वालदा अफ्तार तैयार कर रही हैं, उस पर दुपट्टा डाल रही है, गोटा लगा हुआ, एक दूसरे, वो कॉन्सेप्ट खत्म। तो इन हालात के अंदर हमने कोशिश की है मुखैर हजरात सहरी दें, लोगों को खिलाएं, उनकी महरूमी दूर करें। गरीब का बच्चा कोल्ड ड्रिंक का कैन खोले, वो जो आवाज आती है ना कैन का ढक्कन खुलने की, वो भी एक दफा सुन ले लाइफ में और दूसरा जो इस वक्त हमारा डायलिसिस प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर मैं यही गुजारिश करूंगा कि भाई कुछ नहीं करें। बहुत सारे लोगों के प्यारे डायलिसिस में मर गए, वो यही कहते हैं काश हम अपनी माँ की खिदमत कर लेते। आज खुदा ने उनको पैसा दिया, उस वक्त नहीं था। एक मशीन लगवा दो, जबरदस्त, एक सेंटर अपने मरहूम के नाम से खुलवा दो। सुई सदरन गैस ने 2 सेंटर खुलवाए। अल्लाह ने आपको सेहत दी है या आपके माँ बाप को सेहत दी है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए एक मशीन लगवा दो कि अल्लाह मैं इस तकलीफ में मुब्तला नहीं हूं, या मेरे प्यारे इस तकलीफ में मुब्तला नहीं है। आप सरकारी अस्पतालों के बाहर जाइए और देखें जो डायलिसिस कराने लोग आए हुए हैं ना, सक्खर से, थर से, उबाड़ों से, हर एक दिन बाद डायलिसिस है। बच्चे का डायलिसिस है, माँ बाप दोनों आए हुए, बीवी का डायलिसिस है, शौहर और बेटा दोनों आए हुए। अब आप जाइए गाड़ी का शीशा नीचे करें, एक बिरयानी की थैली बाहर निकालें। अच्छा, झाड़ियों में से निकल के आएंगे बाहर। वो मांगने वाले नहीं थे, लेकिन चूंकि सालों चलेगा, 2,000 रुपए पर डे का होटल नहीं ले सकते, 300 रुपए की एक प्लेट दाल की नहीं खा सकते, यानी 27,000 रुपए की दाल खाएं और 60,000 रुपए का होटल। हमने क्या किया, तमाम सरकारी अस्पतालों के बाहर फ्री रेस्टोरेंट खोल दिए, बड़े बड़े। अरे जिंदाबाद। कितना खाना खाना है खाओ। जेडीसी का ये एजाज है कि पाकिस्तान में पार्सल खाना सिर्फ जेडीसी देती है और अनलिमिटेड। जिंदाबाद। हमारे खिलाफ रोजाना वीडियोस बन रही हैं कि देखें वो औरत गई, उसने टिक्का मांगा, नहीं दिया। अरे भाई आज के मेन्यू में रोटी और दाल है, टिक्का कहां से? और आप कैमरा लेके घूम रहे तो औरत के पीछे, और उस कैमरे की वीडियोस में भी नजर आ गया अंदर खाना बटे जा रहा है। हमने देखिए, मुझ पे आज बुरा वक्त आ जाए, बेरोजगार हो जाऊं, मेरे अपने दस्तरखान रोडों पे जेडीसी के, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, जहां देखेंगे जेडीसी के दस्तरखान है। कराची के सारे सरकारी अस्पताल, इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल, ट्रिपल ए एसोसिएट के साथ रावलपिंडी। मुझ पे बुरा वक्त आ गया, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रोड पर बैठकर खाना नहीं खाऊंगा। मैं खुदकुशी कर लूंगा फैमिली के साथ, मैं कुछ भी कर लूंगा क्राइम, मैं अपनी फैमिली के साथ चौक पे लगे दस्तरखान पे मैं नहीं खाऊंगा, अपने दस्तरखान पर ही। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने कहा मुसाफिर यहाँ खाना खा ले, आप अपने बच्चों के लिए चुपचाप आए। बोले भाई मोहल्ले के लिए चाहिए ना, अपना नाम 50 पैकेट चाहिए, 50 ले जाओ। अरे वाह। बीवी सालन बना सकती है, उससे दाल बनवाओ सालन, 200 रोटी हमसे लो, बेचो, अपने बच्चों को खड़ा करो। हमने तो शहरी में मोटरसाइकिल रिक्शे रख दिए हैं कि जिनके पास रोजगार नहीं है। हम वैसे सारा साल पुरानी मोटरसाइकिलें देते हैं। मैंने मुखैर हजरात से बोला यार 20 लाख रुपए की 30 नई मोटरसाइकिलें आ रही हैं, तो ट्रिपल एसोसिएट ने 30 दे दी, एडी बिल्डर ने 10 नए रक्शे दे दिए, अलबकी ने 5 बाइकें, सब दे रहे हैं। और मालिकाना हुकूक पे 27 रमजान दे दूंगा, जाओ भाई। तुम एक बाइक चला के 30,000 रुपए कमा सकते हो महीने के, नहीं मांगना, खुदकुशी नहीं करना, कोई क्राइम नहीं करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या कहने। और माशाल्लाह
اسی طرح سے لوگ آپ کے ساتھ رہیں, آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. مگر ظاہر یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ بھی ہے, ریاست کے حوالے سے بھی بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ اگر اسی طرح سے دسترخوان ہی بنائے جانے ہیں, اگر اسی طرح سے زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی ڈائلیسس سینٹرز قائم کیے جانے ہیں, تو پھر ظاہر ریاست اور حکومت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں قاصر رہی ہے. JDC پر فخر کرتے ہوئے, JDC کو سلام پیش کرتے ہوئے, ظفر عباس کو سلام پیش کرتے ہوئے بہرحال یہ ایک سوال بھی ہم چھوڑے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے درخواست بھی کہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ JDC کے حوالے سے تمام تر تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی انداز میں آپ مدد کرنا چاہیں JDC کی یا JDC کے توسط سے ظاہر ہے لوگوں کی, تو پلیز ضرور آگے بڑھیے. اور آج کے سیگمنٹ کا اختتامیہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا جو ظفر عباس صاحب نے گفتگو کی کہ صرف اپنے خاندان کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیجئے. اگر ہم سب لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں, اپنی فیملی, اپنے جو رشتہ دار ہیں, ہم صرف ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں, تو شاید اس طرح کے سینٹرز کی, اس طرح کے اداروں کی ضرورت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز. تو آج کے سیگمنٹ کا پیغام یہی کہ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کس شخص کو, آپ کے کس رشتہ دار کو, آپ کے کس فیملی ممبر کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کے سہارے کی ضرورت ہے, آپ کے دلاسے کی ضرورت ہے. بعض اوقات شاید صرف دلاسا ہی وہ کام کر جائے جو معاشی طور پر نہ کیا جا سکتا ہو. پلیز رمضان المبارک میں اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے عزیز و اقارب دنیا بھر کو آپ نواز رہے ہوں, اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ نہ ہوں کہ جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہو اور آپ ان کی جانب نہ دیکھ پا رہے ہوں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ظفر بھائی. بہت ساری دعاؤں میں اور بہت ساری اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم سب تالیاں بجائیں گے. ظفر بھائی بالکل لگے رہیے انشاءاللہ, بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بلا تفریق رنگ نسل مسلک مذہب خدمت کرتے رہیے. جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.